یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کی خبر دے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان پر روزہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فرضیت میں یہ امت اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزر چکے ہیں ان کی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس روزے کا مقصد اور اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعے متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ رب العالمین کے منہیات سے رکنے والا، اللہ رب العالمین کے فرمودات پر عمل کرنے والا، اور اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، ماہ رمضان اللہ رب العالمین کے فرض کردہ 5 احکاموں میں سے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، ایک بنیاد ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مسلمان مومن یا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جسے اپنائے بغیر، جس کی تصدیق کیے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ ہے روزہ۔ روزے کی تصدیق مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہویا جائے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو رکھا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑتا، اور اسی طریقے سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طریقے سے وہ شیاطین اور جنات جو بڑے بڑے ہیں، جو جنات ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں، ان کو زیر زنجیر کر دیتا ہے، ان کو زنجیر کے حوالے کر دیتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اپنی امت کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کو زنجیر کے حوالے کر دیتا ہے، ان کو زنجیر میں جکڑ دیتا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسی لیے جب تم میں کا کوئی شخص روزے کے حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لغو گوئی، فحش گوئی، بری بات اور گالی گلوج سے پرہیز کرے، اور اسی طریقے سے جو اسے گالی دے، شتم و ستم کا نشانہ بنائے، تو اسے کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنی امت کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ لوگوں، میری امتوں، جب تم میں کا کوئی شخص
رمضان کا مہینہ پائے اور اسے روزے رکھنے کا شرف حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ گالم گلوچ سے پرہیز کرے، لوگوں کو اپنی بد زبانی کا شکار نہ بنائے، اور اگر اسے گالی دے، اگر اسے بد زبانی کا شکار بنائے، اگر فحش گو ہو تو اسے کہے کہ بھائی میں تمہارے بکواس باتوں کا خیال نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص گالم گلوچ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، جہالت پنتی نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل پیرا رہتا ہے، تو سن لو ایسے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ اگر انسان گالی گلوچ بھی دے، بد زبانی کرے اور اس پر عمل بھی کرے اور جہالت پنتی اور کٹر پنتی پر تلے رہے، تو سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگو اگر تم فحش گو سے، بری بات سے، گالم گلوچ سے اگر نہ رکو تو سنو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فائدہ؟ ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور ہمیں اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری زبان میں کنٹرول نہیں ہے۔ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے بھائی کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن کٹر پنتی اور جہالت پنتی پہ اتر آتے ہیں۔ علماء کرام کے پند و نصائح ہمارے کام نہیں آتے یا ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچے، اس حدیث کو سامنے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ اے لوگو گالی بھی دو گے اور روزے بھی رکھو گے تو تمہارے ایسے روزے کا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی کام کریں، مزدوری نہ ملے۔ ہے کوئی ایسا بیوقوف انسان جو کام بھی کرے اور مزدوری بھی نہ دے؟ ارے اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کو جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی شرعی اعمال ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام بندوں کے اعمال کو ایک اسٹیپ دے رکھا ہے۔ یہ عمل کرو گے یہ نیکی ملے گی، یہ عمل کرو گے یہ درجہ ملے گا۔ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز کے ہوں، حج کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے اجر و ثواب متعین ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ذرا سوچیں، جب انسان کہیں کام کرتا ہے، میں مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، علماء کرام کو تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ، چھوٹی سی مثال جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کے سرپرست یا آپ کے بیچ اور آپ کے مالک کے بیچ ٹھیکیدار، منشی، پتہ نہیں کون کون سے رہتے ہیں، لیکن آپ کی جو اجرت ہے اس پر گھوٹالہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اجرت ڈائریکٹ مالک سے ملنے لگے تو سوچ لیجئے کوئی گھوٹالہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے بندہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اسی کے پاداش میں اپنے ہاتھ سے اس کو اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اتنی بڑی فضیلت سے ہم اور آپ محروم ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم اس اجر و ثواب سے محروم کیوں ہیں؟ کہ جو منہیات ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، انسان فرمان نبوی اور ارشاد باری پر عمل پیرا ہو جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اپنی زندگی کو پروئے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شب بیداری ہوگی، لوگ تلاوت میں مصروف رہیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، لیکن ایسے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جو منہیات ہیں اس سے گریز نہیں کرتے، اس سے باز نہیں رہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے کی پاداش میں صرف بھوک ہی رہنا نصیب ہوتا ہے۔ انسان روزہ تو رہتا ہے لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہی من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر بھی عمل کرتا بھی ہے لیکن اجر و ثواب سے محروم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بہت سارے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن اسے اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس۔ بھوک کی شدت انہیں ملتی ہے، پیاس کی شدت انہیں محسوس ہوتی ہے اور یہی ان کا اجرت ہوا کرتا ہے، لیکن اسے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ۔ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، صرف نصیب جاگنا ہی ہے۔ تو معزز سامعین، ایسے روزے رکھ کر کیا فائدہ جس میں اجر و ثواب نہ ملے؟ اسی لیے خالص للہیت کے لیے روزہ رکھیں۔ کیوں کہ ایک بات ضرور صادق آتی ہے کہ ہم اور آپ چاہیں تو چارپائی کے نیچے، چہار دیواری کے اندر کچھ کھا بھی سکتے ہیں، کچھ پی بھی سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جو چاہے کر سکتے ہیں، اچھے اچھے پکوان گھر میں رہتے ہیں، پھل فروٹس رہتے ہیں، لیکن کھاتے کیوں نہیں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ صرف عمل پیرا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی صرف آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہی نماز کے پابند ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں؟ ارے وہی اللہ ہے جو 11 مہینوں کا رب ہے، وہی رب تو اسی مہینے کا بھی ہے۔ اسی رب کے خاطر، اسی رب کے ڈر کے خاطر آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے میرا پڑوسی نہیں دیکھا تو کیا ہوا، میری اولاد نہیں دیکھی تو کیا ہوا، میری اہلیہ نہیں دیکھی تو کیا ہوا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے نفس سے سوال کریں، اگر آپ ایک دوسرے سے پوچھے ارے بھائی چپکے سے کھا کیوں نہیں لیتے، رب تو چھوڑو بھائی، چہار دیواری کے اندر ہے، کھا کیوں نہیں لیتے؟ گھر دوار میں سب اپنا اپنا کام میں مصروف ہیں، کھا کیوں نہیں لیتے؟ جواب رب دیکھ رہا ہے۔ ارے روزہ رکھنا ہوں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے رکھ رہے ہیں، لیکن ارے وہی رب ہے جو رمضان کا رب مان کے آپ روزہ رکھتے ہیں، وہی رب تو بقیہ 11 مہینوں کا بھی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ رب العالمین بقیہ 11 مہینوں میں بندوں کی نگرانی نہیں کرتا؟ نہیں کرتا ہے، لیکن کوتاہ ہم ہیں۔ بس ایک ماحول بن چکا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چلو بھائی صدقات و خیرات کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا، آندھی طوفان کی طرح آپ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں بھائی، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، بقیہ ایام میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اسی لیے ہم کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بقیہ ایام میں بھی کرنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور بقیہ ایام میں ہے۔ اور یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے
کہ الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، جو بھی صغائر ہیں، جو بھی صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں بخش دیے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی گناہ وقوع ہوئے ہیں، کن کے لیے ہے یہ؟ ان کے لیے جو صرف جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جو صرف رمضان کے مہینے میں ہی اپنے آپ کو عمل پیرا بناتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو 12 مہینہ 365 دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، ان کے لیے ہے یہ خوشخبری۔ ان کے لیے نہیں ہے من چاہا تو رب کے دربار میں حاضر ہوا، من چاہا تو سو گئے، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں۔